بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ورسوله الذي سر الله المخزون، وصلي على وصيه المصطفى وخليفته المرتضى من أقر ولايته كان من عذاب الله مأمون، ومن أنكر حبه كان في الدنيا وفي الآخرة محزون. وصلي على أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس والذين هم من الله مطهرون. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى يوم يبعثون. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المكنون وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صلوات پڑھ دو. فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب، مولا کائنات کے جس مبارک و مقدس فرمان سے خدمت میں آپ کی مجلس کا آغاز ہے. اپنی حزب مثل و بے نظیر حدیث میں مولا کائنات نے گزرے ہوئے ایام میں خدمت میں آپ کی جو حدیث رکھی تھی، اسی انداز میں مولا کائنات نے ایک مرتبہ اور مدارج اور معیار کا ذکر کیا. جیسے خدمت میں آپ کی وہ حدیث 1 یا 2 روز پہلے بیان ہوئی تھی کہ جس میں مولا کائنات نے اپنے چاہنے والوں کو اس بات سے آشنا کیا، آگاہ کیا کہ اعمال میں مدارج ہوتے ہیں، کہ ایک عمل کسی دوسرے عمل سے افضل ہوتا ہے. اس طرح افضل ترین عمل، خیر عمل، اعمال میں بلندیاں، اعمال میں فضل، افضلیت پائی جاتی ہے. ویسے ہی جب رسول اکرم نے حدیث بیان فرمائی، جب مولا کائنات نے ارشاد فرمایا اپنے چاہنے والوں کے تعلق سے، سلمان کے تعلق سے، بوذر کے تعلق سے، تو ہمیں اس حدیث میں یہ سمجھ میں آیا کہ ایمان میں بھی مدارج ہوتے ہیں، اعمال میں بھی درجے ہوتے ہیں اور ایمان میں بھی درجے ہوتے ہیں. جیسے ہر عمل ایک نہیں ہوتا، بلکہ کچھ اعمال سے بہتر ہوتے ہیں، اور یہ بہت عظیم نعمت ہے، بہت عظیم. کیونکہ جب مولا سے سوال کیا گیا تھا کہ یہ علی عقل کہتے کسے ہیں، تو مولا نے جو عقل کا جواب دیا تھا اس میں بھی ارشاد فرمایا کہ عقل کے بھی مدارج ہوتے ہیں. بے توجہ رہے، یعنی ارشاد فرمایا کہ سب کی عقل ایک جیسی نہیں ہوتی اور ہر عقل بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، عقل میں درجے ہوتے ہیں.
تو جب مدارج کے تعلق سے بات ہوئی تو سب نے، جیسے امام غریب کا واقعہ اور بہت سارے الگ لوگوں نے پوچھا عقل کے تعلق سے، تو مولا نے عقل کے مدارج بھی بیان کیے. ارشاد فرمایا کہ بیسک ترین عقل، سب سے چھوٹی جہاں سے عقل شروع ہوتی ہے، وہ ہے حق اور باطل کی تمیز. یعنی عقل سب سے زیادہ بنیادی مرتبے پر، ابھی جسے آپ نرسری کلاس کہہ لیجئے، LKG UKG کہہ لیجئے، کہ بھئی ابھی شروع ہو رہی ہے، تو اگر آ جائے عقل کسی کے پاس چھوٹی سی بھی، تھوڑی سی بھی، تو مولانا نے ارشاد فرمایا بیسک ترین عقل کا کام یہ ہے کہ وہ حق اور باطل میں تمیز کر لے. جس معیار کو، جس بات کو ہم دنیا میں سب سے بڑا کام سمجھ رہے ہیں، علی کی نگاہوں میں وہ عقل کا سب سے چھوٹا کام ہے. کہ بھئی اگر حق اور باطل میں ہی تمیز نہیں ہو پا رہی ہے تو مولانا نے کہا پھر اب عقل کے ہونے کا تصور ہی کیا ہے. تو انسان کیوں انتظار کر رہا ہے کہ بھئی میں جب بہت زیادہ عقل والا ہو جاؤں گا تو حق اور باطل میں تمیز کروں گا، ابھی تو مجھے بہت ساری چیزیں. مولانا شاہ حق عقل کے آتے ہی بیسک کام اس کا جو شروع ہوتا ہے، یعنی جہاں سے بنیاد کا اس کے آگے، وہیں سے حق اور باطل کی تمیز ہے. پھر اس کا درجے میں بلندی ہوتی ہے، عقل آگے بڑھتی ہے. تو مولانا شاہ ایک درجے پر پہنچنے پر وہ حق اور باطل کی تمیز کے علاوہ جنت کو حاصل کرنا بھی جان لیتی ہے. پھر ایک درجے پر پہنچتی ہے تو اس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کرنے لگتی ہے. پھر ایک درجے پر پہنچتی ہے، پھر جب معراج پر پہنچ جاتی ہے سب سے زیادہ کمال پر، تو عقل کا کام یہ ہوتا ہے اپنی معراج پر پہنچ جانے کے بعد وہ اپنے ہادی کو پہچان لیتی ہے. اسی میں مولا نے عقل کو بہت توجہ ہے. انہی تمام مدارج میں ایک لیول کی گفتگو کرتے ہوئے جب سوال ہوا کہ یہ عالی عقل کیا ہے، تو مولا نے ارشاد فرمایا عقل اس صلاحیت کو کہتے ہیں کہ جس کے سامنے جب دو اچھے کام آئیں تو ان میں سے بہتر کو پہچان لیتی ہے. جب اس کے سامنے دو نیکیاں آ جائے تو ان دو نیکیوں میں سے افضل کو پہچان لیتی ہے، اور جب اس کے سامنے دو برائیاں آئیں تو ان برائیوں میں سے بدتر کو پہچان لیتی ہے. یعنی عقل کے مدارج میں عقل کا ایک لیول وہ بھی ہے جس لیول پر فائز ہو جانے کے بعد عقل اعمال میں افضل کون ہے، مفضول کون ہے، یہ پہچاننے لگتی ہے. بھائی بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی دو کام جیسے آپ کی خدمت میں عرض ہوئے تھے کہ بچوں کی پرورش بھی، والدین کی خدمت بھی، دونوں بھی نیکیاں ہیں. لیکن عقل نے کیا کہا کہ والدین کی خدمت میں زیادہ ثواب ہے، یہ کام افضل ہے. تو پتا چلا عقل نے دو نیکیوں میں بہتر کو پہچان لیا. اسی صلاحیت کو عقل کہتے ہیں. عقل میں بھی مدارج، اعمال میں بھی مدارج، ایمان میں بھی مدارج. جس حدیث سے خدمت میں آپ کی مجلس کا آغاز کر رہے ہیں، اس حدیث میں مولا نے کفر کے مدارج کا بھی ذکر کیا اور ارشاد فرمایا جیسے ہر عمل ایک جیسا نہیں ہوتا، جیسے ہر عقل ایک جیسی نہیں ہوتی، جیسے سب کا ایمان ایک جیسے نہیں ہوتا، ویسے ہی ہر کفر بھی ایک جیسا نہیں ہوتا. اور اپنے اس فرمان کا آغاز کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اعظم الکفر، سب سے بڑا کفر یہ ہے. یعنی اب کافروں میں بھی درجے ہو گئے، مدارج ہو گئے. جیسے ایک لیول ہے کفران نعمت، توجہ نا بھئی اللہ نے آنکھیں دی، ہاتھ پیر دیے، صحت دی، عافیت دی، مگر انسان شکر نہیں کرتا، شکایتیں شکوے کرتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کفران نعمت ہے. اللہ سے شکایت کر رہا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، میری زندگی ایسی کیوں ہے، حالانکہ نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، پھر بھی شکایت کر رہا ہے. کفران نعمت تو کر رہا ہے، لیکن اللہ سے شکایت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پر تو ایمان ہے. نہیں توجہ نہیں کر. بھئی اللہ سے شکوہ کرنے کا کیا مطلب؟ اتنا تو جانتا ہے نا کہ اللہ پر اللہ ہے، مطلب اللہ کے ایمان سے نہیں پھرا، ابھی نعمت کا شکر ادا کرنا نہیں جانتا، لیکن اللہ کے وجود پر یقین رکھتا ہے، اسی لیے اس سے شکایتیں کرتا. تو اب کفران نعمت الگ کفر ہے. اور اگر کوئی اللہ سے ہی شکایت کرنا بند کر دے، یہ کہہ کر کے بھئی میں کس سے شکایت کروں، کوئی ہے ہی نہیں، تو وہ کفر نعمت کے کفر سے بڑا کفر ہے. تو ایسے ہی کفر میں بھی مدارج ہے.
مولا نے اپنے اس فرمان میں ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا کفر کون سا ہے؟ تو کون سا ہے علی؟ فرماتے ہیں اعظم الکفر جحود الحق، سب سے بڑا کفر حق کا انکار کرنا ہے. سب سے بڑا کفر حق کا انکار کرنا ہے. لفظ حق رکھا مولا نے یہاں پر، یہ نہیں کہا کہ سب سے بڑا کفر اللہ کا انکار کرنا ہے، سب سے بڑا کفر قرآن کا انکار کرنا ہے، سب سے بڑا کفر انبیاء کا انکار کرنا ہے، فلاں ہے، یہ ہے ساری چیزیں. فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا کفر حق کا انکار کرنا ہے. لفظ حق کو استعمال کر کے علی نے قرآن کو بھی سمیٹ لیا، انبیاء کو بھی سمیٹ لیا، توحید کو بھی سمیٹ لیا، رسالت کو بھی سمیٹ لیا. کیونکہ جس نے حق کا انکار کیا اس نے نبیوں کا بھی انکار کیا، جس نے حق کا انکار کیا اس نے قرآن کا بھی انکار کیا، جس نے حق کا انکار کیا اس نے اللہ کا بھی انکار کیا. کیونکہ انبیاء کو بھی حق کہا جاتا ہے، قرآن کو بھی حق کہا جاتا ہے، اللہ کو بھی حق کہا جاتا ہے. یہ سب حق تو ہے ہی ہیں، سارے کے سارے حق ہیں. لیکن جب اللہ حق ہے تو اس ذات مقدس نے جو حق ہے اس نے کسے حق کہا ہے؟ سارے حق آخر کون سے حق کے اطراف میں جمع ہو جاتے ہیں؟ نبی کا نبی ہونا حق ہے، لیکن نبی جو نبی کی حقانیت تک پہنچا ہے یہ کس حق کے اقرار کی وجہ سے اس منزل پر پہنچا ہے؟ کیونکہ کسی نبی کو نبوت نہیں ملی جب تک کہ اس نے اقرار ولایت علی نہیں کر لیا. علی کی ولایت کی گواہی کے بغیر جب کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو کوئی مسلمان کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے پروردگار عالم نے میدان غدیر میں لفظ کفر کا استعمال کیا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، میں کافروں کی ہدایت نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے علی کا انکار کیا ہے، اور جس نے علی کا انکار کیا اس سے میں نے ہدایت کو موڑ لیا ہے. اب وہ کبھی بھی راہ راست پر نہیں آ سکتا، کیونکہ خداوند عالم ان کی ہی مدد کرے گا جنہوں نے اس حق کو قبول کیا ہے. تو یہ سارے حق ہیں، اس نے سارے حق نے، انبیاء کے حق نے، قرآن بھی حق ہے. لیکن قرآن ہمیں کس حق کی دعوت دیتا ہے؟ انبیاء حق ہے، وہ ہمیں کس حق کی طرف بلاتے ہیں؟ اللہ حق ہے، اللہ نے کسے حق کہہ کر خطاب کیا ہے؟ وہ وجود جو سراپا پیکر حق ہے، حق کو جس پر ناز ہوتا ہے، حق جس کی پیروی پر ناز کرتا ہے، وہ حق کے جہاں وہ مڑ جائے اس طرف حق اپنا رخ موڑ لیتا ہے. اس وجود کو رسول اکرم نے کہا کہ علی وہ حق ہے. بے توجہ نا، بات سٹریچ نہیں کر سکتے. لاسٹ ایئر آپ کی خدمت میں مجلس یہیں ہوئی تھی، مضمون کیا تھا؟ الحق، یعنی حق کا دن، جس دن حق کے تعلق سے پوچھا جائے گا، جس دن حق فیصلے کرے گا، اس حق کو علی کہا گیا. اور حق کا معیار کیا ہے؟ کہ بھائی اللہ نے اپنی کسی بھی عبادت کو حق کے بغیر قبول نہیں کیا. اگر کوئی عبادت کرتا ہے اللہ کی مگر حق پر نہیں ہے تو عبادت رد ہو گئی. اگر کوئی حق پر رہتے ہوئے عبادت کرے گا تو عبادت قبول ہوئی، ہے نا؟ کیونکہ مولا کے سامنے جو آئے تھے، جمل میں آئے تھے، صفین میں آئے تھے، سید الشہداء کے سامنے جو کربلا میں آئے تھے، یہ سب عبادت کرنے والے ہی تو تھے. لیکن اللہ نے ان کی عبادتوں کو کیوں رد کر دیا؟ کیونکہ وہ حق پر نہیں تھے. یعنی حق کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ ہم سمجھے کہ بھائی اس سے کیا ہوگا، کیا فرق پڑ جائے گا. حق کا اتنا بڑا معیار ہے کہ خداوند عالم کسی سے بھی حق کے بغیر راضی ہی نہیں ہوتا، کسی کی عبادت کو حق کے بغیر تسلیم ہی نہیں کرتا. کسی کا بھی رتبہ اللہ کے نزدیک حق کو چھوڑ دینے کے بعد نہیں ہے. اتنی بڑی ویلیو ہے حق کی. وہ حق جس کی پیروی کرنا اپنا شرف سمجھتا ہے، اس حق کے کامل مظہر کو علی کہتے ہیں. اسی لیے رسول نے ارشاد فرمایا کہ سب کو حق کی طرف متوجہ ہونا ہوگا، انہیں دیکھنا ہوگا کہ حق کہاں ہے، اور حق یہ دیکھے گا کہ علی کہاں ہے.
سب کو یہ دیکھنا ہوگا کہ حق پر ہے یا نہیں. توجہ ہے, عبادت کرنے کے باوجود ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ حق پر ہے یا نہیں. عبادت حق کی مخالفت کے نتیجے میں حرام ہو جاتی ہے. انسان سمجھتا ہے کہ عبادت حرام نہیں ہو سکتی, ہو جاتی ہے. لیکن بھئی نماز واجب ہوتی ہے نا, نماز حرام بھی ہو جاتی ہے. کب ہو جاتی ہے حرام نماز؟ جب آپ کسی کے گھر میں جائیں اور وہ کہے کہ آپ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے, اور آپ نے اس کی مرضی کے بغیر وہیں نماز پڑھ لی, تو وہ نماز حرام ہو جاتی ہے. نہیں, مشکل ہے نا, کتنی بڑی مشکل بات ہو گئی بھئی. لیکن جو دین الہی ہے وہ دین الہی ہے. اس نے کہا دیکھو تم زبردستی نہیں پڑھ سکتے. کہیں کوئی اگر تمہیں پرمیشن نہیں دے رہا ہے, اگر اس کی جگہ ہے اور تم وہاں پر ضد کرو گے کہ میں یہاں پڑھوں گا, تم نہیں پڑھ سکتے. وہ راضی ہو تو پڑھ سکتے ہیں, وہ ناراض ہو تو نہیں پڑھ سکتے. حالانکہ مومن کی معراج ہے, عمود الدین ہے, لیکن اگر اس کی رضا نہیں ہے تو وہاں نہیں پڑھ سکتے. تو مطلب یہ ہوا کہ نماز حرام ہو جاتی ہے اگر مالک مکان کی مرضی کے بغیر پڑھی جائے. اگر مکان مالک کی مرضی نہ ہو تو نماز حرام ہو جاتی ہے. ہم پڑھ نہیں سکتے ضد کر کے, تو ہمیں اجازت لینی ہوگی, اس کو راضی کرنا ہوگا, تب سجدہ ہمارا حلال ہوگا. ورنہ ہے سجدہ مگر حرام ہو جائے گا. پروردگار عالم نے آسمان و زمین کو محبت اہل بیت میں قرار دیا, انہیں ان کی محبت میں خلق کیا. آسمان و زمین کو اللہ نے سیدہ کے مہر میں دے دیا. اب اگر کوئی اس زمین پر عبادت کرنا چاہتا ہے تو اسے پہلے سیدہ کو اپنے سے راضی کرنا ہوگا. اگر سیدہ اس سے راضی نہیں ہے تو اس کا یہاں پر عبادت کرنا حرام ہوتا ہے. اسی لیے عالم میں مشہور ہے کہ بے حب علی عبادت حرام ہے. لیکن لوگ لڑنے آ جاتے ہیں کہ عبادت کو, نماز کو آپ نے کیسے حرام. بھائی آپ بیسکس دیکھیے تو صحیح دین میں, کہ خداوند عالم نے کہا آپ نہیں پڑھ سکتے پرمیشن کے بغیر, تو کسی اور کے گھر میں ہم جا کر پڑھیں گے. کہا, اس نے کہا بھائی ہم اجازت نہیں دیتے, آپ تو نہیں پڑھ سکتے, ہے نا. توجہ ہو گئی وہ چیز. اب وہ نہیں پڑھی جا سکتی, پڑھ دی تو حرام ہو گئی, ہے نا. بہت سا بنیادی مسئلہ ہی ہے. لیکن اس مسئلے کو سمجھے بغیر تو پھر زمین جس کی ملکیت ہے, آسمان اور زمین جس کی ملکیت ہے, اگر اس کی پرمیشن نہیں ہے, اگر اس سے راضی نہیں ہے, وہ آپ سے راضی نہیں ہے, تو یہاں عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو سیدہ اگر ناراض ہو تو عبادتیں نیوٹرل نہیں ہوتی, حرام ہو جاتی ہے. ناراضگی ہے سیدہ میں, عبادتیں یہاں سے یہاں چلی جاتی ہے. تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ آپ نے نظر انداز کر دیا. تو اب وہاں پر اللہ دیکھے گا کہ اچھا بھائی تمہارا حق تھا گھر پہ, میرا گھر تو نہیں تھا پروردگار, کسی اور کا تھا, لیکن میں نے تیری نماز پڑھی. تو وہ پوچھے گا یہ بتاؤ میری نماز تو پڑھی لیکن تم حق پر تھے؟ تو کہے گا نہیں زبردستی پڑھ لی میں نے. کہا حق پر نہیں ہو, ریجیکٹ. عبادت اس کی حق پر نہیں ہے تو ریجیکٹ ہو جاتی ہے. نہیں توجہ نہیں کر, انسان غور نہیں کرتا اس بات کو کہ دنیا صبح سے لے کر شام تک 50 لوگوں کے حق پر قبضہ کر لیا, 50 لوگوں کے حق سے منہ موڑ لیا. آپ کا حق ہی نہیں ہے وہ جو آپ زبردستی وہاں بیٹھے ہوئے, پھر عبادت چل رہی ہے. خداوند عالم نے کہا ایسے نہیں ہوگی, کیونکہ اگر عبادت کو قبول کرانا چاہتے ہو تو پہلے تو تمہیں حق پر ہونا چاہیے. بھائی توجہ نا. تو اب جتنے بھی عبادت کر رہے تھے اپنی عبادتوں پر ناز کر رہے تھے کربلا میں, پروردگار عالم نے پوچھا یہ بتاؤ تم حق پر تھے؟ کہا کہ حق پر تو نہیں تھے پروردگار. تو بھائی حق پر نہیں تھے تو رد کر دو. لاکھوں کے لشکر کی عبادت رہے, اسے کیا پرواہ کتنے کے لوگ ہیں, اسے کسی کی نہ پرواہ ہے نہ کچھ ہے. آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات کی عبادت کو رد کر دے, وہ ویسے کا ویسے رہے گا, اس کو کیا فرق پڑنے والا ہے. لیکن اس لشکر میں سے اس نے ایک کی عبادت کو قبول کیا, کیونکہ وہ اپنی سانس کے باقی رہتے ہوئے حق پر آ گیا تھا. یعنی ہمیں دین کا یہ معیار سمجھنا ہوگا. انسان سمجھتا ہے کہ بھئی کسی کا حق میں نے لے لیا تو کیا بڑی بات ہے, 100 روپے ہی تو تھے, 10 سال کی عبادت کہاں 100 روپے کہاں.
لیکن اسے پتا نہیں کہ وہ 100 روپے کی بحث نہیں ہے. خداوند عالم یہ کہتا ہے اگر حق پر نہیں ہے تو نہ عبادت دکھائی دے گی، نہ تمہیں تمہاری کوئی خیرات دکھائی دے گی، صدقات کچھ بھی نہیں. جو کچھ بھی ہو وہ تسلیم ہوگا حق کی وجہ سے. اتنا بڑا معیار ہے حق کا معیار کہ ساروں کو حق کے پیچھے جانا ہوگا. وہ حق جس کے پیچھے جا رہا ہو اسے علی کہا جاتا ہے. کچھ بھی عبادت نہیں ہے اگر حق پر نہ ہو، اور حق نہیں ہے اگر علی پر نہ ہو. اسی لیے رسول نے ارشاد فرمایا حق اپنا رخ ادھر موڑ لیتا ہے جدھر وہ علی کو مڑتے ہوئے دیکھتا ہے. اتنا بڑا حق. توجہ نا. اب دیکھیے وہ حق ہے علی. اب ایک حق کی بات، 2 آیتیں آپ کو سنانی ہے، ایک پہلے ہے ایک بعد میں ہے، 14 اور 18 اور 19. لیکن ہم آپ کو پہلے 19 سنائیں گے پھر 18 سنائیں گے، ریورس، کل کی طرح، پرسوں کی طرح. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ ابراہیم، کل والا ہی سورہ، آیت نمبر 19. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم ترى ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق. کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق سے پیدا کیا ہے. الم تری ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق. کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان و زمین کو خلق کیا، حق سے خلق کیا. میں توجہ، بالحق. جیسے آپ کہتے ہیں میں نے پانی پیا، وہ پوچھے گا آپ سے کیسے، تو آپ کہیں گے میں نے ہاتھ سے گلاس اٹھایا اور میں نے پانی پی لیا. تو گلاس آپ نے کس سے اٹھایا؟ ہاتھ سے اٹھایا. لیکن کیونکہ ہاتھ آپ کا اتنا قریب ہے ہاتھ آپ کے کہ آپ اس کو الگ کاؤنٹ نہیں کرتے کہ ہاتھ نے الگ اٹھا کر مجھے دیا تو میں نے پیا. ہاتھ نے کسی چیز کو اگر اٹھا لیا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے اٹھایا. آپ یہ نہیں کہتے کہ میں نہیں چاہتا تھا، ہاتھ نے خود اٹھا لیا. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے دیکھا. مگر دیکھا کس نے؟ آنکھ نے دیکھا. میں نے آنکھ سے دیکھا، میں نے کانوں سے سنا، میں نے اپنی زبان سے کہا، میں نے ہاتھ سے اٹھا. انہیں آپ اپنا ہی فیل کاؤنٹ کرتے ہیں، الگ کاؤنٹ نہیں کرتے. کیونکہ آنکھ کا دیکھنا آپ کا دیکھنا، کانوں کا سننا آپ کا سننا، زبان کا بولنا آپ کا بولنا. ویسے ہی اللہ نے کہا میں نے آسمان و زمین کو حق سے خلق کیا، حق سے میں نے انہیں خلق کیا. اسی کیفیت کو وہ کہیں کہتا ہے میں نے آسمان و زمین کو خلق کیا. جیسے اس نے کہا میں نے آدم کو خلق کیا، پھر اس نے کہا میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا. یعنی فعل کا مالک و مختار وہ ہے کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی سے کر رہا ہے. لیکن اب دیکھیے رازق کون ہے؟ خداوند عالم کی ذات رازق ہے. کھانا تو کھلا رہا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ بھائی میں نے کھانا کھلایا، میں نے پانی پلایا، میں نے کیا. لیکن وہ آتا ہی نہیں کھانا دینے ہمیں. اس نے کھانے کو پہنچانے کے لیے ایک ملک کو طے کر دیا کہ بھئی تمہاری ذمہ داری ہے رزق کو بانٹنا. ایک کو موت کے لیے اس نے فکس کر دیا کہ تمہاری ذمہ داری ہے اس کی روح قبض کرنا. ویسے ہی اس نے حساب کتاب کے لیے اس کے ہزاروں کاموں کے لیے فرشتے رکھ دیے جو ایک بھی کام اس کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے. کوئی اگر مر رہا ہے تو اس کے مرنے کا دن یہ نہیں ہے کہ ملک الموت نے روح لے لی پھر خداوند عالم سے کہا پروردگار مار دیا میں نے اسے. بے توجہ، مرضی اس کی، وقت اس کا، اتنا زیادہ پریسائز کہ سیکنڈ تک اس کا، کس سیکنڈ روح نکلنی ہے، کون سی جگہ پر اس کی روح نکلنی ہے. اتنے پریسیشن کے ساتھ اس کے حکم کو پورا ملک الموت کرتا ہے. بھائی بات واضح ہوئی نا؟ یعنی کام کا ذمہ کس کا ہے؟ سارے افعال کا مالک خدا ہے، لیکن اس نے فرشتوں کو کام سونپ دیے. جیسے کوئی مینیجر ہوتا ہے، مینیجر جو ہوتا ہے وہ اپنے امپلائیز کو، اپنے نیچے والوں کو کام دیتا ہے، بھائی تم سب کرو. لیکن اگر کچھ بھی ادھر ادھر ہو جائے تو لوگ کس سے سوال کریں گے؟ کیونکہ بھائی آپ کے حکم پر ہو رہا ہے سب. یہ مطلب یہ ہے کہ وہ پرسنلی نہیں آ رہا،
مگر کام تو کروا رہا ہے. اسی لیے وہ کام ان کے لیے نہیں کہتا کہ بھئی یہ لوگ مار رہے ہیں یا یہ لوگ کھلا رہے ہیں یا یہ لوگ، میں کر رہا ہوں. توجہ نا. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی موت اللہ کی طرف سے ہے، وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، یحیی الموتیٰ، جسے چاہے زندہ کرے جسے چاہے مار دے، یہ سارے آیتیں جو اس کی ہے. لیکن مارنے کے لیے آ تو گیا ملک الموت. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ملک الموت کے مارنے کو اللہ اپنا مارنا کیوں کہہ رہا ہے. یعنی اتنا زیادہ ایمان کمزور ہو گیا کہ اگر فرشتوں سے توحید کے افعال منسوب ہو جائیں تو سب راضی، لیکن اگر یہ افعال علی سے منسوب ہو جائے تو فوراً شرک نظر آ جاتا ہے. جبکہ زیارت جامعہ میں اہل بیت کو سلام کیا گیا، السلام علیکم اہل بیت النبوہ معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ. نہیں، توجہ نہیں کرے. اب دیکھیں زیارت تو اہل بیت کی پڑھی جا رہی ہے، لیکن ان کو کیا کہا؟ آپ پر سلام، جو اہل بیت ہے نبوت کے، جو رسالت کے معدن ہے، اور مختلف الملائکہ ہے. تو اس کا کیا مطلب؟ مختلف الملائکہ زیارت جامعہ میں کیا مطلب؟ آپ ملائکہ کو سلام کر رہے تھے اہل بیت کو، پھر انہیں یہ کیوں کہا گیا کہ مختلف الملائکہ پر میرا سلام؟ تو اس سٹیٹمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ مختلف الملائکہ کسے کہتے ہیں؟ خے لام فے سے شروع ہوتی ہے بحث. خلاف سے، مختلف سے، اختلاف سے. مطلب کیا؟ کہ بھئی بات الگ، آپ کی ایک بات ہماری ایک بات، دونوں باتیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں، اسی لیے خلاف ہے، مختلف ہے. توجہ، آپ الگ ہم الگ، یعنی الگ چیز کو مختلف یا اختلاف کہا جاتا ہے. مختلف الملائکہ مطلب وہ پوائنٹ جہاں پر فرشتے اپنی ڈیوٹیز اور ذمہ داریاں ایکسچینج کرتے ہیں. نہیں، توجہ نہیں کر رہے. السلام علیکم یا مختلف الملائکہ مطلب وہ پوائنٹ آف ایکسچینج کو اختلاف کہتے ہیں. یعنی الگ الگ جو پوائنٹ ہوتا ہے، ان کا ایک تو جو جہاں کر مل جائے اسے کیا کہا گیا؟ اختلاف. مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنی طرف سے جتنے بھی کام تھے وہ انہیں سونپے، اور انہوں نے ان کاموں کو فرشتوں میں بانٹ دیا. ایسے پوائنٹ کو جہاں پر یہ نظام حکم الہی کا ایکسچینج ہوتا ہے انہیں مختلف الملائکہ کہا جاتا ہے. زیارت جامعہ میں اہل بیت کو مختلف الملائکہ اسی لیے کہا گیا کیونکہ کسے موت دینا ہے یہ ملک الموت کو اللہ نے سیدھے نہیں بتایا. کسے کھانا کھلایا ہے یہ میکائیل کو سیدھے نہیں بتایا گیا، بلکہ انفارمیشن ان تک پہنچی، لیکن اللہ نے انہیں نہیں پہنچائی کیونکہ وہ جا ہی نہیں سکتے وہاں. جب سدرۃ المنتہا پر جبریل آ کر رک جائے کہ بھئی میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، تو جو سید الملائکہ ہے وہ پیچھے ہٹ گیا، تو ملک الموت کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ بھئی توجہ نا. تو معراج کی شاید بات آئے گی آنے والے دنوں میں، لیکن جب رک گئے، جبریل نے کہا یہاں سے آپ کو اکیلے جانا ہے، تو وہ اکیلے آگے بڑھ گئے، اور اکیلے جب پہنچ گئے خوابہ قوسین او ادنیٰ کی منزلوں پر، تو وہاں پر سورہ نجم نے کہا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، میں نے وحی کی، ہم نے اپنے عبد کی طرف جو بھی وحی تھی کرنے کی، جو وحی کی وہ وحی کی. ہے نا، آیت ہے نا، انکار تو نہیں ہو سکتا. وحی کی رسول کی طرف، لیکن تو نے وحی کی کیسے کی پروردگار؟ او ادنیٰ کی منزل پر، کیونکہ جبریل تو پیچھے ہے، رسول خدا تو یہاں اکیلے ہیں، اور جبریل تو رہ گیا سدرۃ المنتہا پر. یہاں تو کہہ رہا ہے میں نے وحی کی، تو وحی کی کیا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمیشہ وحی جبریل لے کر نہیں آتا. کبھی جبریل کو کچھ دیا جاتا ہے کہ بھئی تم یہ پہنچاؤ، لیکن اگر بہت امپورٹنٹ میٹر ہے تو اللہ خود آ کر اسے آگے بڑھاتا ہے. اب یہ کیسے ان کا اور اس کا رشتہ ہے یہ کسی بشر کو پتا نہیں، لیکن مختلف الملائکہ اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے ملائکہ اپنی ڈیوٹیز لے کر جائیں. تو وہ کھانے کا، موت کا، پانی کا، برسات کا، ساری چیزوں کے روزانہ کی ڈیوٹیز فرشتے ان کے پاس سے لے کر نکل جاتے ہیں. اس مقام کو مختلف الملائکہ کہتے ہیں. بھائی توجہ ہے نا. لیکن فرشتے جب کام کریں توحید کا تو سب کو قبول.
لیکن اگر علی کو توحید کا کوئی کام کرے تو اعتراضات شروع. یعنی کیسے شیعہ لوگ ہو گئے یہ کہ جو علی کو فرشتوں جیسا بھی نہیں سمجھ رہے. کم از کم فرشتے جتنا ہی تصور کر لیں اگر, تو یہ اختلافات پیدا نہ ہو. یعنی وہ جو استاد جبرائیل ہے اسے اگر جبریل کے اعتبار کا بھی سمجھا جاتا تو یہ اعتراض پیدا نہ ہوتا. لیکن وہ تو فرشتے اس کے گھر کی خادم ہیں, تو اس کا مقام کیا ہونا چاہیے؟ پروردگار عالم نے کہا میں نے آسمان و زمین کو حق سے خلق کیا, آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا, آسمان و زمین کو حق سے خلق کیا, میں نے نوح کی کشتی کو اپنی آنکھوں سے بنتے ہوئے دیکھا. یہ ساری چیزوں میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی میں نے کوئی چیز اٹھا لی, لیکن اصل میں ہاتھ اٹھاتا ہے مگر ہاتھ کا ذکر نہیں ہوتا, اٹھانے والے کا ہوتا ہے. ویسے ہی اللہ نے کہا کہ میں نے حق سے آسمان و زمین کو بنایا, کیونکہ حق وجود علی ہے. میرے اعتبار سے کونین کو اس نے خلق کیا, میرا ارادہ اس کا فعل, میری مشیت اس کا کام. وہ میرا ارادہ وہ, میری مشیت وہ. نحنو مشیت اللہ و ارادت اللہ. اور جب علی نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ انا العالم بمدار الفلک الدوار, انا صاحب المکیال و خطرات الامطار, جس کا مطلب یہ ہے کہ میں ناپنے اور تولنے والا ہوں. تو اس کائنات کو کوئی غور سے دیکھے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کائنات کا پریسیشن اتنا زیادہ نپا اور تلا ہوا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی تبدیلی ہو جائے تو یہ کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا. اس پر آپ کی خدمت میں بات ہوئی, اسی لیے طول نہیں دے رہے ہیں. لیکن ارتھ کو تھرڈ سے سیکنڈ پر لے کر آ جائے کوئی تو جل کر مر گئے سب. فورتھ پر لے کر چلے گئے مارس کی جگہ تو سردی سے اکڑ گئے سب. گریوٹی اگر زیادہ ہو جائے تو زمین پہ چپک گئے سب, کم ہو جائے تو ہوا میں اڑ گئے سب. دھوپ تھوڑی ادھر ہو جائے تو یہ ہو جائے سب, تھوڑی ادھر ہو جائے تو روٹیشن تیز ہو جائے تو الگ کیفیت, کم ہو جائے تھوڑی تو الگ کیفیت. یعنی 1 انچ کا بھی کی فرق کی گنجائش نہیں ہے. اتنا زیادہ پریسیشن کے ساتھ اس کائنات کو بنایا گیا. اس ناپنے اور تولنے کو علی نے کہا انا صاحب المکیال وخطرات الامطار, میں نے کائنات کو ناپ ناپ کر تول کر ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھا ہے. اسی کیفیت کو اس آیت میں بیان کیا کہ میں نے آسمان و زمین کو حق سے خلق کیا ہے. کوئی بات واضح ہوئی؟ کوئی ڈاؤٹ تو نہیں رہ گیا؟ اس دیکھیے دبیر نے اس مفہوم کو اور واضح کیا. اور دبیر لکھتے ہیں کہ رسول اکرم نے تعارف علی کرایا لوگوں سے کہ پہچانو علی کو کہ علی کون ہے. لکھتے ہیں کہ یہ وہ ہے کہ کونین کو جس نے کیا ایجاد. اب کوئی دبیر کو کیا سمجھے؟ بھئی دیکھیں انیس دبیر سمجھ میں نہیں آئے دنیا کو تو کیا سمجھ میں آئے گا کہ بھئی سلمان بوزر کون ہے؟ پھر سلمان بوزر سمجھ میں نہیں آئے تو پھر کیا سمجھ میں آئے گا کہ علی کون ہے؟ لیکن لفظ حق آیت نے استعمال کیا نا, تو لفظ حق پر تو دبیر کی تو نظر کہاں کہاں ہے. رسول نے ارشاد فرمایا پہچانو علی کو. کون ہے علی کا؟ یہ وہ ہے کہ جس نے کیا کونین کو ایجاد, بے چوب و ستوں خیمہ گردوں کیا استاد. یہ خالق ارواح ہے, یہ خابس ارواح ہے اور خالق اجساد. بات واضح ہو رہی ہے؟ ٹف ہو گیا یہ؟ دیکھیے بات تو ابھی شروع ہوئی ہی نہیں ہے. 3 برس 4 برس سے ہم بس وہ کاشتکاری کر رہے ہیں کہ جس پر بیج بویا جا سکے. لیکن ابھی یہ عالم ہے, ابھی یہی عالم ہو گیا. آپ کو تو پتا ہی ہو گیا, چل گیا ہوگا کیا عالم ہے. حالانکہ بات ہی شروع نہیں ہوئی ابھی, کیونکہ معارف کا راستہ ہوتا ہی ایسا ہے. اس پر زبردستی کوئی چلنا نہیں ہے. بھئی دلیل سامنے ہے, جسے تسلیم کرنا ہے کر لے. یہ آیت ہے کہ میں نے آسمان و زمین کو حق سے خلق کیا, اور وہ حدیث ہے کہ علی حق ہے.
اور وہ جملہ خطبہ کا ہے کہ میں نے کائنات کی ہر چیز کو ناپ کر تول کر اس کے مقام پر رکھا ہے. نتیجے میں کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہی نکل رہا ہے جو دبیر نے لکھا. یہ وہ ہے کہ جس نے کیا کونین کو ایجاد، بے چوب و ستوں خیمہ گردوں کیا استاد. یہ قابض ارواح ہے اور خالق اجساد، یہ قابض ارواح ہے اور خالق اجساد. ناصر ہے رسولوں کا، فرشتوں کا ہے استاد. ناصر ہے رسولوں کا، فرشتوں کا ہے استاد. کچھ سنتے ہو کیا حق علی جانب حق ہے؟ کچھ سنتے ہو کیا حق علی جانب حق ہے؟ میں وصف علی کرتا ہوں، حق کہتا ہے حق ہے. میں وصف علی کرتا ہوں، حق کہتا ہے حق ہے. یعنی حق سے اس نے سب کچھ خلق کیا. اب اگر اس نے اس حق کو چھوڑ دیا تو پروردگار عالم نے کہا بھائی حق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں. بات واضح ہوئی نا؟ ایک بلند صلوات بارگاہ الہی میں پڑھتے. خدمت میں آپ کی حالانکہ آیت تک واپس آنا ہے، لیکن ٹھیک ہے پہلے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے خلق السماوات والارض بالحق ہے نا آیت. ایسی اور آیتیں خلقت کے لیے کہ بھائی انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جب کبھی کسی شے کا ارادہ کیا تو میں نے کیا کہا؟ کن کہا. تو جو کن کہا کہاں کہتا ہے وہ کن؟ ہو جا یہ جو ہے وہ کہتا ہے کیا؟ یہ بولے گا وہ کچھ؟ خداوند عالم کی آواز ہے، اس کی زبان ہے، اس کے الفاظ ہیں؟ نہیں ہے. تو پھر یہ کن کیا ہے؟ ہو جا یہ کیا ہے آخر؟ ہے نا بھئی یہی تو مثال ہے. اس نے جو کہا کہ میں کہتا ہوں ہو جا، تو وہ کہتا نہیں ہے ہو جا، لیکن وہ سمجھا رہا ہے کہ بھئی دیکھو میں کوئی چیز کے لیے بس جیسے ہو جا ہوتا ہے ویسا کہتا ہوں تو وہ چیز ہو جاتی ہے. لفظ کن ہے ایک لفظ، لیکن آپ اس کا اثر دیکھیے. اثر دیکھ رہے ہیں نا؟ ایک لفظ 2 لیٹرز والا، کاف نون کن. آپ ہے، ہم ہے، زمین ہے، آسمان ہے، چاند سورج ستارے کہکشاں ہیں، درخت دریا پہاڑ، جانور چرند پرند، حیوان اجنہ، فرشتے، 7 آسمان، گیلیکسی، سولار سسٹم، کیا کیا تصورات، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہے ایک کن کا نتیجہ. تو اب کن صرف ایک لفظ نہیں ہے، کن ایک لفظ نہیں ہے، کن کا یہ اثر ہے. کن کہتے ہی یہ ہو گیا. سمجھے نا کیا کیا ہو گیا کن میں؟ جیسے مولانا ارشاد میں خداوند عالم کا نام دوا ہے، یا من اسمہ دوا، ذکر ہو شفا، اس کا نام دوا ہے. اگر وہ اس کے نام کا کوئی ورد کرے گا تو اس کا اثر ہوگا کہ اسے صحت نصیب ہوگی. اس کے ذکر میں اگر مصروف رہے گا تو شفا نصیب ہو جائے گی، کیونکہ ذکر ہو شفا ہے. مطلب صرف لفظ نہیں ہے، صرف نام نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک اثر ہے. توجہ نا؟ کن کا یہ اثر ہے. جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب نتیجہ کن ہے. ایک کن کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو گیا. توجہ نا؟ ایک کن کے نتیجے میں. تو کن کیا ہے؟ ایک لفظ جس کا یہ اثر ہو گیا. تو جب کن کہنے سے یہ کائنات بن جائے، جسے کائنات اصغر کہتے ہیں. بھائی نہیں کر رہے توجہات. مولا نے اس کو کائنات اصغر کہا، جبکہ ایکسپانس کا عالم کیا ہے؟ 93 بلین لائٹ ایئرز آبزرویبل یونیورس. کیا ہو گیا؟ یہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ سے جاتی ہے روشنی. 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں، یہ سپیڈ ہے روشنی کی. انسان کی سب سے تیز رفتار بھی 50,000 کلومیٹر پر آور نہیں ہے. گھنٹے میں 50,000 نہیں.
روشنی جاتی ہے 3,01,000 سیکنڈ میں. تو 2 سیکنڈ میں کہاں گئی وہ؟ 6,00,000 کلومیٹر دور چلی گئی 2 سیکنڈ میں. یعنی چاند کو کراس کر دیا 2 سیکنڈ میں. تو بتائیے 10 منٹ میں کہاں چلی گئی بھئی؟ 8 منٹ میں تو سورج سے یہاں آ گئی. تو 10 منٹ میں، 1 دن میں، 2 دن میں کہاں چلی جائے گی وہ؟ ویسے جاتے 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 3,00,000 کلومیٹر پر سیکنڈ سے جانے والا اس رفتار والی چیز 90,000 کروڑ برس جاتے جائیں جاتے جائیں جاتے جائیں تو وہاں پہنچے گی جتنی ہمیں کائنات دکھائی دے رہی ہے. اب اس کے بعد کیا ہے، کیسے ہے، کدھر ہے، کچھ پتا نہیں. لیکن جو دکھائی دے رہا ہے وہ بھی اتنا پھیلا ہوا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اگر روشنی نکل جائے 3,00,000 کلومیٹر پر سیکنڈ سے تو وہاں پہنچتے پہنچتے اسے 90,000 کروڑ سال لگیں گے. کتنی ہے کائنات؟ اس کائنات کو علی نے اصغر کہا. نہیں، توجہ نہیں کر. اس کائنات کو علی نے کہا چھوٹی ہے. کہا یا علی یہ چھوٹی ہے؟ کہا پھر بڑی کون ہے؟ کہا بڑی تمہارے اندر ہے. نہیں، توجہ نہیں کر. اب یہ توحید کے پہنچے سے ایسے ایکسپلینیشن میں زندگی نکل جائے گی. اکبر اندر ہے، یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ اصغر ہے. یہ جو اتنی بڑی اصغر ہے یہ نتیجہ کن ہے، اور یہ جو تمہارے اندر جو اکبر ہے یہ کن کا نتیجہ نہیں، کچھ اور کہنے کا نتیجہ ہے. کیونکہ کن کے نتیجے میں یہ ہو گیا. تو جب کن کا یہ اثر ہوتا ہے کن کہنے کا، تو کوئی تصور کرے کہ علی کہنے کا کیا اثر ہوگا. یہ ساری کائنات جس جذبہ ایمانی کے تحت مسخر کر دی گئی ہے، یہ ساری کائنات، آسمان و زمین جس کی محبت میں بنائے گئے ہیں، وہ الفت جس دل میں پائی جاتی ہے وہ کائنات اکبر ہے. وہ علی کے نتیجے میں ہوتی ہے. بھئی مثال تھی نا یہ، نہیں بات نہیں واضح ہوئی. اس نے آگے پوچھا یا علی یہ بتائیے کہ مومنین میں اور امیر المومنین میں کیا فرق ہے؟ تو مولا نے کہا کہ بھئی مومن وہ ہے جو اگر اس دیوار سے کہے کہ سونے کی ہو جا تو ہو جائے گی. اتنے میں وہ سونے کی ہو گئی. تو دیکھنے لگا کہ علی کسی نے کہا تو نہیں اس کو ابھی سونے کی ہونے کے لیے، یہ کیسے ہو گئی؟ تو کہا یہ فرق مومنین اور امیر المومنین کا ہے. تو جیسے کہا نہیں بالکل ویسے ہی بغیر کہے جیسے ہو گئی، ویسے ہی ہے یہ کن کی منزلیں. کیونکہ پروردگار عالم نے کن کہا کہاں؟ وہ تو کہتا ہی نہیں ہے. اس کے آرڈر کا ارادہ جس مشیت میں، جس حجت کے دل میں آ جائے، بس اسی کے نتیجہ یہ کائنات ہے. اسی لیے اس نے کہا میں نے ان سب کو حق سے بنایا. میں بہت توجہ رہے. اب پھر فرمان کی طرف پلٹیں اگر، تو مولا نے کیا ارشاد فرمایا؟ عظیم ترین کفر. عظیم ترین کفر کون سا کفر ہے؟ حق کا انکار کرنا. حق کا انکار کرنا سب سے بڑا کفر ہے. اس سے بڑا کوئی کافر نہیں ہے جو حق کا منکر ہو جائے. لیکن یہ بات کچھ عجیب سی کشمکش بھی چل رہی ہے کہ بھئی کنفیوژن ہے کہ کیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ہم آپ کی خدمت میں یہ حدیث لے کر آئے. یہ دیکھیے شرح اصول کافی، شرح الکافی. اور کون ہے؟ صالح مازندرانی عالم دین کا نام ہے. اور والیوم 10 پیج نمبر 55 ہے نا. یہ اس میں ہے اور 50,000 کتابوں میں یہ حدیث، اور الگ الگ انداز میں. اور وہ ایسی ہے کچھ اندازیں اس میں جو اور ٹف ہو جائیں گے، تو وہ پھر کبھی آپ کی خدمت میں. لیکن آغاز تو ہو جائے ایک دن. ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں چھٹے امام سے حدیث لکھی ہوئی ہے اور دوسری کتابوں میں رسول اکرم سے لکھی ہوئی. دیکھیں یہاں پر بھی لکھی ہوئی ہے رسول اکرم سے. ایسے ہی بہت ساری یہ ائمہ سے بار بار ائمہ نے اپنی زندگی میں دہرایا. کیا ہے حدیث؟ اس میں کفر کو بتایا کہ آخر کفر کہتے کس ہیں. کیونکہ ہم زبردستی لوگوں کو
کفر کہہ دیتے ہیں، ان کو تھوپ دیتے ہیں، ہے نا؟ انڈیا میں بھی چلتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہندو کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں کافر کہتے ہیں، وہ سارا انڈیا ہندوستان میں چل رہا ہے۔ ہم سے ایک بار بات ہوگی، ہم نے کہا ہم نہیں کہتے۔ کس نے کہا آپ کو تھوڑی نا کافر کہتے ہیں، کافر کو کافر کہتے ہیں۔ اب انہیں پتہ ہی نہیں کہ کافر ہے کون، بے توجہ نا؟ کیونکہ کفر کی وضاحتیں جو اس باب میں دوسری کتابوں میں ہوئی، اس میں جس پر اگر کسی پر حجت واضح نہ کی گئی ہو اور اگر اس کے بعد وہ منکر ہے تو اسے کفر کہا نہیں جائے گا۔ کفر اس کو کہا جائے گا کہ جس کو پتا چل گیا تھا کہ حق کیا ہے۔ توجہ بھائی، بہت توجہ رہے۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ عز وجل نصب علیا علما بینہ وبین خلقہ فمن عرفہ کان مؤمنا ومن انکرہ کان کافرا۔ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے علی کو اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان میں علم بنایا ہے، اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان میں علم قرار دیا ہے، یعنی علم جس سے پہچانا جائے، جس سے کسی وجود کا پتہ چلے، نشان جو کسی کے ہونے کی دلالت کرے، اس نشان کو، علی کو وہ نشان بنایا ہے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر خداوند عالم کو کوئی پہچاننے والا باقی نہیں رہے گا، کیونکہ بغیر علم کے لشکر کا پتہ نہیں چلتا۔ توجہ نا؟ نشان کے بغیر آپ کیسے پتہ چلے گا؟ کسی کا نشان آ گیا تو پیر کا نشان آپ نے دیکھ کے کہا کہ اچھا اونٹ گیا ہے یہاں سے، تو اس نے پوچھا تھا تو علی نے کہا کہ بھئی تو نے دیکھے اونٹ کے پیر کے نشان؟ اس نے کہا ہاں دیکھے۔ کیا لگا؟ کہا اونٹ ہے۔ کہاں ہے؟ دکھائی دیا؟ کہا نہیں۔ پھر نشان تو ہے۔ تو علی نے کہا بس یہ دیکھ کر پھر اونٹ کے ہونے کا یقین کرتا ہے، یہ دیکھ کر کیا تو اس کے ہونے کا یقین نہیں کر سکتا؟ اس نشان کو علم کہتے ہیں نا؟ توجہ، ان اللہ جعل نصب علیا علما بینہ وبین خلقہ فمن عرفہ کان مؤمنا ومن انکرہ کان کافرا۔ یہاں کفر کا ڈیفینیشن دیا رسول اکرم نے کہ اللہ نے علی کو اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان میں علم بنایا ہے، جس نے اسے پہچانا ان کا عارف ہوا وہ مومن ہے، جس نے علی کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ تو کافر اصل میں اللہ کی نگاہوں میں منکر علی کو کہتے ہیں، جس پر علی کے فضائل آشکار ہو گئے اور دیکھنے کے بعد حق سے منہ پھیرا، اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ لیکن حدیث کہاں رکی؟ یہاں رکی نہیں، کچھ ایسے جملے اور بیان فرما دیے رسول نے جو قیامت تک لوگوں کو پریشان کریں گے۔ جعل علیا علما بینہ وبین خلقہ فمن عرفہ کان مؤمنا ومن انکرہ کان کافرا ومن جہلہ کان ضالا، ومن جہلہ کان ضالا ومن نصب معہ شیئا کان مشرکا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے علی کو اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان میں علم بنایا ہے۔ جو علی کا عارف ہے وہ مومن ہے، جس نے علی کا انکار کیا وہ کافر ہے، جو علی سے غافل ہے وہ گمراہ ہے۔ ومن جاہلہ کانا ضالہ، ضالہ گمراہ۔ ہم کہتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ضالین میں سے شمار نہ کرنا، مطلب ہمیں ان لوگوں میں سے شمار نہ کرنا جو علی کو نہیں جانتے، کیونکہ رسول نے ارشاد فرمایا علی سے غفلت ہی گمراہی ہے۔ وَمَنْ جَهِلَهُ كَانَ ضَالًّا وَمَنْ نَصَبَ مَعَهُ شَيْئًا كَانَ مُشْرِكًا، اور جو کوئی کسی بھی چیز کو یا وجود کو علی کے برابر سمجھتا ہے وہ مشرک ہے۔ وَمَنْ جَهِلَهُ كَانَ ضَالًّا وَمَنْ نَصَبَ مَعَهُ شَيْئًا كَانَ مُشْرِكًا، جو کسی بھی چیز کو علی کے برابر سمجھتا ہے وہ مشرک ہے۔ بھئی توجہ، عجیب زمانہ دیکھنے کو مل رہا ہے، یعنی غفلت میں زبانیں کیا کیا بول دی جا رہی ہے۔
کیسے کیسے الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں. یہ الفاظ شرک کی طرف انسان کو لے کر چلے گئے. کیونکہ علی کی برابری کا اگر کسی نے تصور کیا تو وہ مشرک ہے. کسی نے اگر کسی کو علی کے برابر قرار دیا تو وہ مشرک ہو گیا. وَمَنْ جَاءَ بِوَلَایَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ, اور جو اس کی ولایت لے کر آئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. وَمَنْ جَاءَ بِعَدَاوَتِهِ دَخَلَ النَّارَ, اور جو اس کی عداوت کے ساتھ آئے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا. نہیں توجہ نہیں ہوئی؟ یعنی اب کیا بات واضح ہوئی؟ اس میں ارشاد فرمایا رسول اکرم نے کہ بھئی کافر ہے کون؟ کون ہے کافر؟ وَمَنْ أَنْكَرَهُ كَانَ كَافِرًا, جس نے انکار کیا علی کا وہ کافر ہے. تو کفر کا ڈیفینیشن طے ہو گیا. کیونکہ اللہ کا کفر سیدھے نہیں ہوتا نا. جس نے اللہ کا تعارف کرایا اس کا کفر اللہ کا کفر ہوگا, کیونکہ اللہ نے بات نہیں کی کسی سے سیدھے, کسی کے ذریعے اپنی پہچان آگے پہنچائی. تو جس نے رسول کا انکار کر دیا کافر ہو گیا, جس نے علی کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا. اب یہ نہیں ہے کہ رسول کا انکار کرے مگر اللہ پر ایمان رکھے تو مسلمان یا مومن باقی رہے, کیونکہ جس نے آپ کو اس تک پہنچایا اس کو چھوڑ دیا تو کافر ہو گئے. بھائی توجہ رہے, کفر کو اسی لیے واضح کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں کیونکہ آیت عرض کرنی ہے, تاکہ پہلے بات تو واضح ہو جائے کہ کافر ہے کون. اللہ کا کفر کس نے کیا؟ جس نے اس کی حجت کا کفر کیا. آدم کے زمانے میں کافر وہ تھا جس نے آدم کا انکار کیا. نوح کے زمانے میں کافر وہ تھا جس نے نوح کا انکار کیا. ابراہیم کے زمانے میں کافر وہ تھا جس نے ابراہیم کا انکار کیا. ہمارے زمانے میں وہ کافر ہے جو ائمہ کا انکار کرے. ہمارے زمانے میں کافر وہ ہے جو امام وقت کا انکار کرے, کیونکہ حجت کا انکار ہی اللہ کا کفر ہوتا ہے. اللہ کا کفر الگ نہیں ہوتا کچھ کہ موسیٰ کو ریجیکٹ کر دیں, آپ کہیں کہ میں تجھے مانوں گا موسیٰ کو نہیں مانوں گا, کفر ہے وہ. جیسے ابلیس نے کہا نا کہ میں تجھے سجدہ کروں گا آدم کو نہیں کروں گا, مگر کافر ہے. کیونکہ اللہ نے کہا بھئی اگر مجھے مانتا ہے تو میرے حکم کو مان لے, ویسے اس نے کہا مجھے مانتا ہے تو میری حجت کو مان لے. یہ نہیں ہو سکتا کہ حجت کا انکار کرے اور میرے ماننے کی بات کرے. تو اب کافر اس کی حجت کے منکر کو کہتے ہیں. تو اگر کفر واضح ہو گیا کہ کفر کہتے کسے ہیں تو خدمت میں آپ کی آیت رکھ کے مجلس تمام کر رہے ہیں. سورہ مبارکہ ابراہیم آیت نمبر 18, سورہ نمبر 14 آیت نمبر 18. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم, مثل الذین کفروا, مثل الذین کفروا بربہم, جو اپنے رب کے وہ لوگ جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں, وہ لوگ جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے. توجہ, اب کافروں کی کیسی مثال ہے یہ پروردگار عالم بیان کر رہا ہے. مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم, جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کافروں کے اعمال کی مثال ایسی ہے. نہیں توجہ نہیں کر, مثال دی جا رہی ہے, مطلب اب مثال دی جائے گی عقل کے آگے, پھر مثال کے بعد عقل کو غور کرنا ہوگا اور پھر نتیجہ فکر پہ آنا ہوگا. اسی لیے تو مثال دی جائے گی, ورنہ مثال کی کیا وجہ ہے بتائیے. اللہ نے کافروں کے اعمال کی مثال دے دی. مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم, جنہوں نے اللہ کا کفر کیا. مطلب اس حدیث نے کیا کیا؟ کفر کو ڈیفائن کیا. تو جس نے علی کا یا رسول کا یا حجتوں کا جس نے انکار کیا وہ کافر ہوا. ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے. کیسی ہے پروردگار؟ کرمادن اشتدت بہر ریح فی یوم عاصف. ان کے اعمال کی مثال, اللہ سے کفر کرنے والوں کے اعمال کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی پہاڑ پر کوئی راکھ پڑی ہوئی ہو. کاغذ کے جل جانے کے بعد جو راکھ پڑتی ہے وہ راکھ پڑی ہوئی ہو, اور شدید طوفان کا دن آ گیا اور تیز ہوائیں چلنے لگی.
بھائی مثال دے رہا ہے کہ ان کے اعمال کی مثال اس راخ جیسی ہے جو پہاڑ پر طوفان کے روز پڑی ہوئی تھی جب تیز ہوائیں چل رہی تھی. تو کیا ہوا؟ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، کہ ہوا کے چلنے کے، طوفان کے آنے کے، ہوا کے تیز چلنے کے بعد ڈھونڈنے والا راخ کو ڈھونڈتے رہ جائے کہ وہ کہاں ہے، اسے اس میں سے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. اسے اس میں سے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. ذالکا هو الضلال البعید. اور یہ جو کیفیت ہے یہ بہت دور کی گمراہی ہے. یعنی گمراہی میں وہ دور چلا گیا، یہاں بارڈر پہ نہیں ہے، راستہ بھٹک کر اسٹریٹ جانا تھا، رائٹ لے کر یہیں ٹھہرا ہوا ہے کہ بھئی یہاں کا یہاں پلٹا لے. اسٹریٹ جانا تھا، رائٹ لے لی اور نکل گیا یہاں سے بس. اب اتنی دور کہ اب آ نہیں سکتا پلٹ کر. توجہ، کافروں کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے آندھی کے روز کسی پہاڑ پر پڑی ہوئی راخ کہ جب تیز ہوا چلی تو اس میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں لگا. پروردگار عالم نے مثال دے کر یہ بتایا کہ اگر تم نے کفر اختیار کر لیا تو پھر اعمال کو جمع ہوا تصور کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. نہیں توجہ نہیں کر بھئی، اب یہ قرآن ہے یا کوئی اور کتاب؟ اب ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ اعمال اڑ کے چلے جائیں گے ہوا سے کہیں. یہ خداوند عالم کہہ رہا ہے نا کہ راخ کی طرح ہے. کتنے اعمال کیے، کیا کیا کیے، بہت ساری نیکیاں کی، سب کچھ کیا زندگی میں، لیکن وہ اعمال ہے کیسے؟ جیسے وہ جلی ہوئی راخ رکھی جاتی ہے اور ہوا چلتے ہی اڑ جائے. تو اب جس نے علی کا انکار کیا اس نے اپنی زندگی میں کیا کیا اعمال جمع کیے، اور وہ مطمئن ہے کہ بھئی بہت سارے اعمال میرے پاس جمع ہو گئے. لیکن خدا نے کہا ان کی مثال ویسی ہے جیسے وہ راخ جو پتھر پر پڑی ہوئی ہو. یوں ہوا چلی اور وہ راخ غائب ہو گئی. اب ڈھونڈتے ہوئے رہو کہ گئی کہاں. اسی لیے رسول اکرم نے کیا ارشاد فرمایا کہ کوہ احد کے برابر سونا راہ خدا میں دو. عمر کی زندگی، نوح کی زندگی عبادت میں گزار دو، صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتے رہو، طواف کرتے رہو، مظلومانہ قتل ہو جاؤ، لیکن اگر علی کی محبت نہیں ہے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی. کہ یا رسول اللہ 2500 ایئرز کے اعمال، کوہ احد جتنا سونا خیرات، اور کیا کیا زندگی کی نیکیاں، اور مظلومی میں قتل ہونے والا گیا کہاں؟ کہ یہ سب ایک راخ کی طرح تھی جو کسی پہاڑ پر پڑا ہوا ہے اور غائب ہوئے تو نکل گئے ہوا چلتے ہی. کہ ہم مطمئن تھے کہ وہاں رکھی ہوئی ہے، لیکن جو ہی ہوا آئی کچھ بھی باقی نہیں رہا. توجہ، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے. اب معرکہ صفین میں ایسا ہی ایک واقعہ ہوا تھا. جنگ بھی چل رہی ہے اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ ایک گھوڑا روم سے کہیں سے دوسری طرف سے آنے والے لوگوں کو پسند آ گیا. شام میں کی بھی نسبت دی جاتی ہے کہ وہ شام کے بھی ہو سکتے تھے، کہیں سے بھی. بہرحال مولا کائنات کے پاس، لشکر میں ان کے کسی کے پاس وہ گھوڑا تھا. بہرحال مخالف کی نظر پڑی کہ بھئی یہ گھوڑا خرید لیتے ہیں. تو آئے، وہ کسی کو بھی بھیج دیا کہ بھئی دیکھو اب تم جا کے بات کرو کہ گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں. تو وہ ادھر بحث چل رہی تھی. قیمت آئی، دریافت کی قیمت کہ بھئی کتنے کا گھوڑا ہے. تو اس نے کہا اس گھوڑے کی قیمت ہے لاشے. گھوڑے کی قیمت شے نہیں ہے، لاشے ہے گھوڑے کی قیمت. کہا لاشے یہ کیا ہے؟ شے مطلب میٹر، وہ چیز جو ایگزسٹ کرتی ہے، اور لاشے مطلب وہ جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یہ دیکھیے، اب پسند آ گیا، گھوڑا خریدنا بھی ہے لیکن قیمت چکائی نہیں جا سکتی. کہ بھئی یہ مسئلہ کیا ہے آخر لاشے کا؟ ہے نا توجہ؟ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو شے کہا جاتا ہے. اس نے کہا کہ آپ کو لینا ہے تو لے لو، مجھے لاشے دو اور لے کے چلے جاؤ.
اب وہ ہوا پریشان کہ بھئی کیا کریں، تو پتا نہیں تھا کہ لاشیں کیا ہے. کہا کہ دیکھو اگر معلوم کرنا ہو تو ہمیں علی سے پوچھنا ہوگا کہ آخر یہ لاشیں ہے کیا چیز. تو بہرحال پہنچایا کسی کو پیغام دینے کے لیے کہ بھئی یہ قیمت ہے اس کی، اور ہمیں بتا رہا ہے کہ گھوڑا بیچے گا لاشیں کے بدلے میں. کیا چیز ہے وہ لاشیں بتا. تو علی نے کہا ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ. اسے ساتھ لے کر آ کر کسی اونچائی کر پہاڑ کے اوپر بلندی پر آئے اور ریگستان کی طرف اشارہ کر کے مولانا نے کہا وہ پانی نظر آ رہا ہے، وہ جو چشمہ نظر آ رہا ہے پانی، وہ بس وہی لاش ہے، وہ جاؤ دے دو، گھوڑا لے لو. تو اس کو لگا کہ اچھا اس میں سے ایک بکیٹ یا ایک گلاس پانی لے جاؤں گا، لے آ کے دے دوں گا، یہ لاشیں ہے اور قیمتیں ہو جائے گی. اب اتر کے وہاں سے گیا. وہاں جب پہنچا تو پانی نظر نہیں آیا، پانی نظر آیا آگے اور نظر آیا. پھر وہاں گیا تو اس کے پھر اور آگے نظر آیا، پھر اور آگے گیا پھر اور آگے نظر آیا. تو اسے پتا چلا کہ اصل میں پانی ہے ہی نہیں، ہمیں دکھ رہا ہے کہ ہے. نا تو معراج کہتے ہیں نا انگریزی میں، اس کے سراب کہتے ہیں اردو میں عربی میں، کہ بھئی سراب مطلب کیا ہوا کہ وہ چیز جو آپ کو دور سے دکھے گی کی ہے لیکن ہوگی نہیں. مولانا نے کہا وہی لاش ہے، لے جا کر اس کو دے دو. اب پتا چلنے لگا کہ بھئی وہاں جاتے جا رہے ہیں وہ مل نہیں رہا، یہ ساری چیز ہو رہی ہے. یہ لاشے کا ڈیفینیشن تھا کہ ایسی ہی ہوتی ہے لاشیں کہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ بہت پانی ہے، یہ دیکھو ویوز ہے یہاں سے وہاں ہل رہا ہے، لہریں ڈھونڈ رہی ہے، کتنا زیادہ پانی ہے، ابھی پیاس بجھ جائے گی، فکر کرنے کی جلدی چلتے ہوئے جاؤ. لیکن جاتے جاؤ وہ بھی ادھر جاتے جائے گا، جاتے جاتے کبھی پہنچ ہی نہیں پائیں گے کیونکہ وہ لاشیں ہے، وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. نہیں توجہ نہیں کر رہے. کیا جواب دے دیا لاشیں کو، کیا ڈیفائن کیا کہ بھئی کوئی چیز جو نہیں ہوتی مگر لگتی ہے کہ ہے اسی کو لاشیں کہتے ہیں. تو بس جن کے دلوں میں علی کی محبت نہیں پائی جاتی ان لوگوں کے اعمال بھی اسی لاشیں کی طرح ہوتے ہیں. رسول اکرم نے ارشاد فرمایا علی کی محبت کے بغیر کیے جانے والے اعمال اسی لاشے کی طرح ہے کہ جس میں دیکھنے والے کو لگے گا کہ بہت زیادہ چیزیں موجود ہیں لیکن جب جائیں گے تو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. پروردگار عالم نے کہا بس ویسی ہی راکھ جیسے کسی پہاڑ پر جمی ہوئی ہو اور آندھی آ گئی اور پتا چلا کہ راکھ اڑ کر کہاں غائب ہو گئی، کچھ ہاتھ نہیں لگا. علی کی الفت میں لی جانے والی ایک سانس ہزاروں برس کی عبادتوں کا رتبہ رکھتی ہے، اور علی کی عداوت کے بغیر، علی کی محبت کے بغیر لاکھوں برس کے اعمال لاشے جیسے ہو جاتے ہیں. بے توجہ، یہ آیتیں ہیں، یہ حدیثیں. اس کی محبت کی ایک سانس ہزاروں برس کی عبادتوں جیسے، اور اس کے بغض میں ہزاروں برس کی عبادتیں لاشے کی طرح ہوتی ہے. اور ہم ایسی مثالیں اسی لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم فکر کرو. بے توجہ رہے، آہستہ آہستہ وہ ریڈی ہو رہا ہے. مثال کس کس کی؟ قرآن کے نزول کی. خیر وہ تو شاید کنٹینیو ہوگی بعد میں اور تھوڑی سی. کل بھی آپ کی خدمت میں مثال تھی جس میں پروردگار عالم نے بیان کیا کہ بھئی ایک کلمے کی مثال ہوتی کیسی ہے، مقدس کلمے، اور اعمال کافرین کے اعمال کی مثال کیسی ہے. مثالیں واضح ہونی ضروری ہے تاکہ مثال سے مفہوم کلیئر ہو. پھر اس کے بعد الفاظ آگے بڑھے کہ خداوند عالم نے ایگزامپل دیا کیوں، تاکہ وہ پہچانے. بہرحال پروردگار عالم جذبہ ایمانی کو آپ کے سلامت رکھے. لیکن کیا خوبصورت انداز ہے کہ مثالوں کو مثالیں دے دے کر جیسے بچوں کو بات سمجھائی جاتی ہے ویسے بات سمجھائی جا رہی ہے. اتنا آسان ہونے کے بعد پھر اب کوئی مشکل آ جائے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے ایسے انسان کا؟ اتنی واضح دلیلیں ہونے کے بعد اگر انکار کیا تو بشر کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے مثال صاحبان عقل کے لیے رہ گئی.
کل کے الفاظ کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں اور آگے بڑھا رہے ہیں کہ بھئی جیسے فضائل میں یا کسی مفہوم میں مثال ہوتی، مصائب میں بھی الفاظ ایک مثال کی طرح ہوتے ہیں۔ 1400 برس پہلے کیے گئے مظالم کو ہم تحریر میں پڑھتے ہیں یا تقریر میں اگر سنتے ہیں تو ہم اپنی ہی ایک ذہنیت کے سانچے کے اعتبار سے سمجھتے ہیں مصیبت، لیکن اصل مصیبت ہم نہیں سمجھ پاتے کہ گزرنے والا کیا چیز برداشت کر رہا تھا، دل کے اوپر پہنچے ہوئے درد کو برداشت وہ کیسے کر رہا تھا۔ بس ایسی ہی مصیبت کا ایک ہلکا سا گوشہ خدمت میں آپ کی رکھ کر مجلس تمام کریں۔ یہ منظر بازار شام کا ایک منظر ہے جس میں حسین کے سینے پر سونے والی 3 برس کی معصوم بچی گھبراہٹ کی وجہ سے بے چین ہو رہی تھی۔ اس نے ایک حسرت کی نگاہ سے ایک عمل کیا اور اس کے جواب میں سجاد نے بھی ایک عمل کیا۔ روایت بے انتہا مختصر ایک ہی جملہ ہے، کہنے میں یا پڑھنے میں تو بس یوں ہی گزر جاتا ہے، لیکن اگر رک کر آپ اس پر غور کریں تو اس میں بہت بڑا درد چھپا ہوا ہے۔ اس مصیبت کو پہچاننے کی خاطر انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ پہلے بہن کے رشتے کو پہچانے۔ تو اپنے بھائیوں کی خدمت میں ہم نے پاسمور میں شاید بیان کیا، یہاں بھی آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو رشتے دیے ہیں نا، رشتے ناتے یہ ساری چیزیں، اس کے پیچھے کی علت پر کبھی غور کر کے دیکھیے، کیونکہ کربلا کے بعد، عاشور کے بعد ہم اتنی اہلیت نہیں رکھتے تھے کہ ہمارے ماں باپ ہو، بھائی بہن ہو، بیٹے ہو، اولاد ہو، کھانا پینا ہو، گھر میں رہن سہن ہو، یہ ساری چیزوں کی اہلیت کسی کو بھی کربلا کے بعد نہیں تھی کہ بعد کربلا اتنی زندگی گزار پائے۔ لیکن حسین نے اس سلسلے کو جاری رکھا، پروردگار عالم نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا۔ کیوں؟ کہا ہم تمہیں رشتے دیتے ہیں تاکہ ان رشتوں کی قربت میں جب تم جیو گے، جب اس رشتے کے ساتھ زندگی بسر کرو گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ حسین کے دل پر کیا گزر رہی۔ اسی لیے ہے یہ رشتے، ورنہ کوئی انسان نہ سمجھے کہ میں اہل تھا اس بات کا، مجھے اللہ نے دے دیا۔ اگر بیٹی دی ہے تو خداوند عالم نے بیٹی صرف اسی لیے دی ہے تاکہ انسان سکینہ پر رونا سیکھے، کیونکہ بیٹی کے درد کو وہ کیسے محسوس کرے گا؟ تو خداوند عالم نے کہا ٹھیک ہے، تجھے باپ بناؤں گا، تجھے بیٹی دوں گا، تجھے پتا چلے گا، تو بیٹی کو دیکھے گا، اسے پالے گا، ناز سے اس کے ناز اٹھائے گا، جب 2 برس کی 3 برس کی بیٹی ہوگی، جب تجھ سے محبت سے بات کر رہی ہوگی تو تجھے کربلا یاد آئے گی کہ 3 برس کی بچی باپ سے ایسے بات کرتی ہے۔ جب اس کیفیت کو محسوس کرے گا تو حسین پر روئے گا۔ تو 3 برس کی بیٹی کے لیے باپ ایک وجود نہیں ہوتا، 3 برس کی بچی کے لیے باپ اس کی پوری کائنات ہوتا ہے۔ وہ باپ کو ایک ہستی، ایک شخصیت سمجھ کر نہیں آتی، پوری دنیا سمجھ کر آتی۔ اور اگر 3 برس کے سن میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو اس کی پوری کائنات ختم ہو جاتی۔ اب ایسی صورتحال میں سوائے بڑے بھائی کے اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، کیونکہ بڑا بھائی باپ کے مقام پر ہوتا ہے اور چھوٹی بہن بیٹی کی جگہ ہوتی ہے۔ بہن اگر بڑی ہو تو ماں کی جگہ ہوتی ہے، بھائی بڑا ہو تو باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ اب رشتہ کچھ ایسا تھا کہ 3 برس کی ایک بہن اور ایک بڑا بھائی، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کا سفر اسیری اور گرفتاری میں طے ہو رہا تھا۔ بعد شہادت حسین، بعد روز عاشور، سکینہ کے لیے اب جو ہے وہ سید سجاد ہے۔ باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا۔ سفر ہوتے ہوتے جب شام کے بازار کو سکینہ نے دیکھا تو سکینہ نے اپنی زندگی میں ایسا ہجوم دیکھا نہیں تھا، اس قدر کا مجمع دیکھا نہیں تھا۔ اس ہجوم کو، اس مجمع کو دیکھتے ہی 3 برس کی کمسنی میں سکینہ بے چین ہو گئی۔ تو اب جب کوئی اتنا معصوم وجود بے چین ہوتا ہے تو وہ سہارے کے لیے کیا کرے؟ وہ اپنے بڑے بھائی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔
تو اس بازار کے مرحلے میں سکینہ بھی سجاد کی طرف متوجہ ہوئی، لیکن کیفیت کیا تھی؟ جو چھوٹی بہن تھی اس کے گلے میں رسن تھی، اور جو بڑا بھائی تھا اس کے گلے میں توخ۔ جو بہن ہے وہ رسیوں میں گرفتار، جو بھائی ہے وہ زنجیروں میں گرفتار۔ ایسے عالم میں ہجوم کی کثرت کو دیکھ کر جب سکینہ بے چین ہونے لگی، سجاد کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگی کہ بھیا اس وقت تو مجھے امان میں لے لے۔ تب سجاد کی غربت کا عالم یہ تھا کہ جب بھی کوئی چھوٹی معصوم بہن بھائی کی طرف آئے تو بھائی اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر بہن کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے، لیکن سجاد کی مجبوری یہ تھی کہ زنجیروں میں ہاتھ گرفتار، توق و سلاسل میں وجود گرفتار، گردن میں توق کے دیکھ نہیں سکتے، ہاتھوں میں زنجیر کے ہاتھ پھیلا نہیں سکتے۔ تھوڑے سے ہاتھوں کو آگے بڑھا کر سجاد نے کہا کہ سکینہ اس سے زیادہ یہ غریب بھائی تیری اور نصرت نہیں کر سکتا، بھائی کی غربت پر راضی ہو جا، اسی ہاتھ کی وسعت میں میری امان میں آ۔ اس طرح ایک مظلوم بھائی اپنی معصوم بہن کو پناہ دے کر بازار شام کے مرحلے کو طے کر رہا تھا۔